الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي أنا أجزي به آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں نماز کے لیے آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ باری تعالی ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی۔ اللہ عز و جل اس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس تمہارے ہی اوپر روزے فرض کیے گئے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور روزہ فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ مقصد ہے روزے کا، کہ جس طریقے سے رمضان کے روزے کے اندر ہمیں اللہ کا خوف اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر پیاس کی اتنی ہی زبردست شدت ہے اور ایک آدمی جو ہے اس کو پیاس لگ رہی ہے اور تنہا کسی ایسے کمرے کے اندر ہے کہ جہاں پانی بھی موجود ہے اور ضرورت کی جو اشیاء ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی موجود ہے، کوئی دنیاوی آنکھ دیکھنے والی اس کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پانی کا قطرہ اپنے حلق سے نہیں اتارتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ کو دیکھ رہا ہے، جس کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ خوف جو اس کے دل کے اندر ہے، اللہ یہ خوف بندے کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے رمضان کے اندر تمہارے دل کے اندر یہ خوف آیا ہے، یہ ڈر آیا ہے کہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو آپ کو دنیا کے یعنی کہ سال کے 11 مہینے کے اندر بھی یہ خیال ہونا چاہیے اپنی تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر، کاشتکاری کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر کہ کوئی بھی معاملہ کریں، کوئی بھی سودا کریں، کوئی بھی کاروبار کریں، کسی سے کوئی بھی عہد و پیمان کریں، اس میں یہ خیال آپ کو غالب رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ناپ تول کے وقت بھی یہ خیال رہے، معاملات کے وقت یہ خیال رہے کہ میرا رب مجھے ہر موقع پر ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے، جس کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی سمجھو اسے ولایت مل گئی، اللہ کا وہ دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟
جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، جس کے اندر تقوی آ جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ کوئی سے کوئی غم ہوتا ہے۔ دنیاوی حادثات اس کے سامنے اگر آتے ہیں تو وقتی طور پر اسے پریشانی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کا دل مطمئن رہتا ہے، اطمینان ان کے دل کے اندر رہتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے میرے دل میں جنت دے رکھی ہے، میرے دل کے اندر اللہ نے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ اللہ نے مجھے میرے دل کے اندر جنت دے رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ایسے ہی میرے دل کے اندر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے تمام کام بناتا ہے اور اس کے دل کے اندر قلبی اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ یہ اطمینان جو ہے گناہگار کو پیدا نہیں ہوتا۔ جب دل کے اندر گندگی ہو، دل کے اندر عداوتیں ہو، نفرتیں ہو، دشمنیاں ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اس آدمی کو کبھی قرار نہیں آ سکتا۔ قلبی قرار، قلبی تسکین اسی آدمی کو ملتی ہے جس کا دل بالکل ہر طرف سے پاک ہو اور صاف ہو اور شفاف ہو ہر اعتبار سے، اور اسی کے دل کے اوپر رمضان کا رنگ چڑھے گا جس کے دل کے اندر کسی طرح کی جو ہے کدورتیں نہ ہو، عداوتیں نہ ہو۔ کسی دروازے کو اگر آپ نے پالش کرنی ہے تو اس کو پالش کرنے سے پہلے کتنی مرتبہ تراشا جاتا ہے، رنگا لگایا جاتا ہے، مال ڈالا جاتا ہے۔ ابھی مسجد کے جب دروازے بن رہے تھے کتنی مرتبہ ان پر جو ہے مال ڈالا گیا، یعنی جتنی اس کی صفائی ہو جائے گی اتنا ہی اس پہ بہتر رنگ اس کے اوپر آتا ہے۔ تو جب ہمارے دل کے اندر گندگی سے ساری نکل جائے گی تب رمضان کا رنگ چڑھے گا۔ اگر دل کے اندر عداوتیں ہیں، کینہ ہے، بغض ہے اور دشمنیاں ہے تو ہم کتنے بھی اللہ اللہ کریں وہ رنگ نہیں چڑھے گا۔ ہے نا کہ زبان پر تو لا الہ الا اللہ، دل میں کالی بالا، دل کے اندر تو عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، تو پھر جو ہے وہ نیکیوں کا رنگ جو ہے ہمارے دل پر نہیں چڑھے گا۔ تو ہمیں چاہیے اپنے دلوں کی گندگی کو دور کریں، دلوں کو بالکل پاک اور صاف کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان کا مبارک مقدس مہینہ ہمیں دیا ہے، فرمایا کہ اولہ رحمہ، یعنی اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہوتا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو دوسرا عشرہ ہوتا ہے، دوسرے 10 دن ہوتے ہیں وہ مغفرت کے ہوتے ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں وہ جہنم سے بری ہونے کے ہوتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا پانے کے ہوتے ہیں۔ یہ رحمت کا جو ہے عشرہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، دن رات اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مقدس مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم جو ہے تمام کتابوں کا سردار ہے، جس طریقے سے جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، یہ مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو اس کے اندر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم روزوں کا مکمل طور پر اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اور ایک ایک منٹ، ایک ایک ساعت کی قدردانی کرنے والے ہم بن جائیں کہ ایک پل بھی ہمارا غفلت کے اندر نہ گزر جائے۔ یہ سمجھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں 30 چیک بک، یعنی کہ 30 پیج والی چیک بک دی گئی ہے، روزانہ ایک چیک، آپ اس کے اوپر کتنی بھی نیکیاں لکھ لیں، کسی کو بالکل جو ہے بلینک چیک دے دیا جائے کہ اپنی مرضی سے تم جو چاہو اس پر لکھ کر اس کو کیش کرا لو، تو ایسے ہی ہمیں یہ چیک ملے ہوئے ہیں، ہم جتنا چاہیں ہر چیک کے اوپر نیکیوں کے انبار لکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس کا جو یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، ہمیں چاہیے ہر اعتبار سے اپنے روزوں کا بھی مکمل طور پر اہتمام کریں۔ بعض نااہل لوگ وہ بھی ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ تندرستی ہونے کے باوجود ہر چیز کی مہیا، یعنی ہر طرح کی فیسلٹی ہونے کے باوجود وہ اس مقدس مہینے کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اور بعض تو وہ ہیں کہ جو نہیں رکھ رہے، بعض ایسے بھی ہیں جو سب کے سامنے کھلے عام کھاتے پھرتے ہیں، گٹکا اور پان بیڑی سگریٹ کھاتے پھرتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ رمضان کا روزہ اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا اور اس کی تلافی کے اندر وہ ساری زندگی اگر روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیا اور اس کی تلافی کے اندر جو ہے وہ ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا بدل پاسبل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ تو دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزہ اللہ کا فریضہ ہے، قرآن سے جس کی فرضیت ہے، نص قطعی سے جو ثابت ہے، اگر ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن حبان کے اندر لکھا ہے، روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے ہیں اور مجھے لے کر کے چلتے ہیں، یعنی کہ آپ کو جو ہے خواب کے اندر یہ چیز دکھائی جا رہی ہے کہ مجھے لے کر کے چلتے ہیں، مجھے پہاڑ کے اوپر لے کر جا رہے ہیں، اور تو میں نے پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا کہ بہت خطرناک کہیں سے آواز آئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے، یہ جہنمیوں کی چیخنے کی آواز ہے۔ میں اور اوپر چلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، بہت بڑی آگ چل رہی ہے اور اس کے اندر لوگ جو ہے اونھے منہ لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑے چیرے ہوئے ہیں، ان کے جبڑوں سے جو ہے خون بہ رہا ہے۔ میں نے ان سے معلوم کیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کا روزہ بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، تو رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ رمضان کا مقدس مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، دنیا کے اندر موجود تھے، آج وہ قبروں کے اندر چلے گئے ہیں، کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ نہ معلوم آئندہ کا رمضان ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں۔ تو یہ برکتوں کا جو خزینہ، یہ رحمتوں کی جو بارش چل رہی ہے، ہمیں اس کو لوٹنا چاہیے، ہر اعتبار سے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور روزے داروں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جیسے میں نے بتایا کہ دوسروں کے سامنے کھاتے پھرتے ہیں۔ نزہۃ المجالس کے اندر لکھا ہے، ایک مجوسی کا واقعہ ہے کہ مجوسی جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے آبادی اس طرح کی ہوا کرتی تھی کہ ہندو اور مسلم ایک ساتھ جو ہے قریب قریبی رہا کرتے تھے۔ تو مجوسی نے اپنے بچوں سے کہا کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل گیا ہے، شروع ہو گیا ہے، تمہیں جو ہے کسی مسلمان کے سامنے کوئی چیز نہیں کھانی ہے، تمہیں احترام کرنا ہے کہ ان کے روزے چل رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی جو ہے آپ کو کچھ بھی تناول، کچھ بھی نوش نہیں کرنا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایک مرتبہ اس کا بیٹا جو ہے رمضان کے اندر اس طریقے سے کھلے عام اتفاق سے کچھ کھایا ہوا پکڑا گیا، تو اس نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹ پلائی ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمانوں کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو کھلے عام اس طریقے سے کھاتا پھر رہا ہے۔ تو اس نے اپنے بچوں کو ڈانٹ پلائی۔ اس دن بعد اس مجوسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو خواب کے اندر کسی مسلمان نے دیکھا، ارے وہ تو جنت کے مزے لوٹ رہا ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی راحتیں ہیں، جنت کی آسائشیں ہیں۔ تو اس نے خواب کے اندر معلوم کیا، ارے تو مجوسی تھا، تو آگ کا پجاری تھا، تجھے یہ سہولتیں، تجھے یہ فیسلٹی، تجھے یہ راحتیں کہاں سے مل گئی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے بچوں کو جو ہے رمضان کے احترام کی وجہ سے ڈانٹ پلائی تھی، رمضان کے احترام کی وجہ سے اس کو میں نے سمجھایا تھا، اس کو جو ہے میں نے ڈانٹ پلائی تھی کہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تجھے رمضان کا احترام نہیں ہے، مسلمانوں کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس احترام کی وجہ سے اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے کلمے کی توفیق عطا فرما دی تھی۔ میرا انتقال جو ہوا ہے وہ ایمان کی حالت میں ہوا ہے۔ ایک احترام کی وجہ سے اللہ نے ایک مجوسی کو ہدایت عطا فرما دی۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اگر کسی کا احترام نہیں کریں گے، اس مبارک مہینے کا احترام نہیں کریں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ جہاں غفور رحیم ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس مقدس مہینے کا مکمل طور پر احترام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے رمضان کے اندر کیا کیا ہے، ہم نے حلال چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا ہے۔ پانی ہمارے لیے حلال تھا لیکن اللہ کا حکم ہوا ہم نے چھوڑ دیا، کھانا ہمارے لیے حلال تھا لیکن اللہ کا حکم آیا ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا۔ جو چیزیں پہلے سے حلال تھی، رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد ہم نے ان چیزوں کو بالکل جو ہے یعنی کہ ترک کر دیا کہ رمضان کے روزے کے اندر ہم کوئی چیز نہیں کھاتے، حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو پہلے سے آلریڈی حرام تھی۔ غیبت کرنا حرام تھا، چغل خوری کرنا حرام تھا، جھوٹ بولنا حرام تھا، اور کسی کو دھوکہ دینا حرام تھا۔ یہ ساری چیزیں آلریڈی پہلے سے حرام تھی۔ اگر ہم رمضان کے روزے کے اندر ان تمام چیزوں کو کر رہے ہیں تو کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ جو حلال چیزیں تھی ان کو ہم نے چھوڑ دیا، جو آلریڈی پہلے سے حرام تھی
ان کو ہم اب بھی کر رہے ہیں، اور ان غیبتوں سے، ان چغلیوں سے ہماری کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی۔ محلے کی چوپالے، محلے کی بیٹھکیں، گلی کے کونے، اور یہاں تک کہ مساجد کے اندر بھی ہم یہ موقع تلاش کرتے ہیں کہ غیبت کرنے کا موقع مل جائے۔ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر تعلیم تو ہو گئی، شیطان کیا چاہتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے دین کی نسبت پر کسی کام کے لیے بیٹھا تو وہ اپنا حصہ اس میں لگانا چاہتا ہے کہ مشورہ ہو گیا، اب گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے ادھر ادھر کی باتیں چل رہی ہیں، غیبتیں چل رہی ہیں، برائیاں چل رہی ہیں۔ شیطان ہر نیک کام کے اندر اپنا حصہ لگانا چاہتا ہے کہ مشورہ کرنا بہت اونچا عمل ہے، انہوں نے بڑا اونچا عمل کیا ہے، بہت ساری نیکی کمائی ہے، اب ان کی نیکی کو غارت کیسے کرنا ہے، ان کی نیکی کو برباد کیسے کرنا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا حصہ لگانا شروع کر دیتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے روزے کا مکمل طور پر احترام کرنا چاہیے، مسجد کے حلقوں کے اندر، مسجد کے کونوں میں بیٹھ کر اب اللہ اللہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، ایک لمحہ بھی ہمارا جو ہے ایسا نہ گزرے کہ اللہ کی یاد کے خلاف ہو جائے، اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے اپنی مجلسوں کو، اپنی نشستوں کو، اپنے نشست گاہوں کو پاکیزہ بنائے، اور جو ہے ان کو دین کی بنیاد پر رکھے، اور جہاں تک دین کا کام ہو جائے فوراً مجلس سے برخاست ہونی چاہیے، ورنہ کسی نے کسی کا تذکرہ کر دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے استقبال رمضان کے اوپر ہمارے جو ہے یعنی کہ شہر کے اندر میٹنگیں چل رہی تھی، مختلف علماء کرام کے بیان ہو رہے تھے، تو ایک عالم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ جو ہے زیادہ لمبی باتیں نہ کریں، اگر آپ نے کسی سے فون پر بھی بات کرنی ہے خیریت معلوم کریں، کیا حال ہے، سب خیریت سے ہے، بال بچے ٹھیک ہے، کام ٹھیک ہو رہا ہے، مشین بھی ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ اگر بات کریں گے، اگر آپ نے یہ کہہ دیا فلاں کے کیا حال ہے، کسی اور کا اگر آپ نے تذکرہ کر دیا تو سمجھو غیبت شروع ہونی ہے۔ آپ مسجد سے بیٹھے، کسی آدمی سے آپ کو ملے، آپ ان دونوں آپس سے باتیں کریں نا، آپ کی کیا حال ہے، آپ کے بچے کیسے، جہاں آپ نے تیسرے آدمی کا تذکرہ کیا تو فوراً غیبت شروع ہونی ہے، لازمی طور پر غیبت شروع ہونی ہے۔ تو اس لیے فالتو کسی کے بارے میں تذکرہ نہ کریں، آپ کو کسی کے بارے میں معلوم کرنا، اس سے بات کریں نا، اس کا نمبر آپ کے پاس ہے، اس کا ایڈریس آپ کو پتا ہے، ڈائریکٹ جا کر اس سے ملیے آپ۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کی خوشی لیتے ہیں، دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، اس سے معلوم نہیں کریں گے، دوسروں سے معلوم کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے غیبتوں سے، بعض علماء کے نزدیک غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ جمہور اس طرف نہیں گئے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جمہور کا متفق فتویٰ یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن اس کے تمام فیض و برکات ختم ہو جاتے ہیں۔ ان جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور شام تک ان کی اتنی بری حالت ہو گئی کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے پاس خبر پہنچائی گئی کہ 2 عورتوں کا بہت برا حال ہے، کہ اچھا آپ نے پیالہ ان کے پاس بھیجا کہ ان عورتوں سے کہو اس میں طے کریں، اس میں الٹی کریں، وومٹ کریں۔ جب ان عورتوں نے اس پیالے کے اندر وومٹ کی تو اس میں تازہ کھایا ہوا گوشت نکلا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ گوشت انہوں نے کھایا بھی نہیں، یہ تازہ کھایا ہوا گوشت کہاں سے نکلا؟ وومٹ کے اندر، الٹی کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن یہ کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا یہ ایسا ہے جیسا کوئی آدمی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ انہوں نے روزہ تو رکھا لیکن دن بھر یہ برائیاں کرتی رہی، ایک دوسرے کی برائی کرتی رہی، اس وجہ سے جو ہے ان کے منہ کے اندر سے یہ گوشت نکلا، اور اسی وجہ سے ان کی حالت بری ہو رہی ہے۔ کوئی آدمی کہے روزہ بہت لگ رہا ہے تو سمجھو کوئی گناہ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے۔ اگر آپ نیکی میں لگے رہیں گے، قرآن کی تلاوت میں لگے رہیں گے، اپنی زبان سے کسی کو غلط الفاظ نہیں بولیں گے، پورا جو ہے آپ جو ہے روزے کا جو پیریڈ ہوتا ہے اسے خیر کے کاموں کے اندر گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کو روزہ نہیں لگے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہمیں روزے کو روزہ ہی بنانا ہے، اور خالی بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہم غلط چیز کو نہ دیکھیں، کان کا بھی روزہ ہے، غلط بات نہ سنیں، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، غلط چیزوں کو نہ سنیں، دل دماغ کا روزہ ہے، ہم غلط باتوں کو بیان نہ کریں، نہ سوچیں، زبان کا روزہ ہے، اس سے غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اللہ کے ساتھ پورا روزہ گزاریں، تو انشاءاللہ پھر ہمارے جو ہے دل پر رمضان کا رنگ چڑھے گا اور ولایت کا نور ہمیں ملے گا، جس کے بارے میں فرمایا کہ جیسے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل کے اندر جنت دے رکھی ہے، یعنی مجھے کسی
قسم کا خوف، اور مومن کی علامت یہی ہے اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رمضان کے اس مقدس مہینے کی مکمل طور پر احترام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، اور خوب بشاشت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور تراویح پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور مزید یہ کہ اللہ تہجد پڑھنے کی بھی ہمیں روزانہ توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب